بھر لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ ایک طرف دنیاوی تعلیم، دوسری طرف دینی تعلیم، دونوں میں آپ نے ماشاءاللہ کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ آپ نے اپنا لوہا بھی منوایا ہر موقع کے اوپر، اور ایک طرف آپ عالم دین بھی ہیں، دوسری طرف پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جناب ساری دنیا جو ہے وہ امریکہ جانے کی تگ و دو میں ہوتی ہے، آپ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے واپس پاکستان آتے ہیں، اور یہاں پہ پھر دین کے ساتھ آپ کی رغبت ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی دینی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ سابق آپ کا تعلق ہے، ڈین رہے ہیں کہ ایس بی ایل کے، اور فاؤنڈنگ ڈین ہیں القادر یونیورسٹی اسلام آباد کے، جناب ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ میں نے آپ کے تعارف میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی تو نہیں کر دی؟ نہیں، میرا خیال ہے کچھ ایگزیجریٹ ہی کر دی۔ نہیں، یہ اچھا، ہر بڑے شخص کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو شان کے مطابق جو چیز نہ بھی ہو، وہ اسے کو یہی کہتا ہے کہ جی آپ نے کچھ زیادہ کہہ دیا۔ بڑے لوگ کوئی اور ہوتے ہوں گے۔ نہیں، ہمارے لیے تو آپ ہی ماشاءاللہ، آپ جس طرح خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ماشاءاللہ جاری و ساری ہے، کیسا چل رہا ہے؟ گرمی کی شدت کے اندر روزوں کا کیا عالم ہے؟ نہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ معاملات بھی کچھ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب مینج بھی ہو رہی ہیں چیزیں، اور اتنی شدت کا پتہ بھی نہیں چل رہا۔ میرا اصل میں فریکوینٹ ٹریول ہوتا ہے، میں فیملی چونکہ کراچی میں ہے تو منڈے ٹریول کر کے جاتا ہوں، فرائیڈے واپس آتا ہوں، تو وہ بھی کچھ سفر جو ہے ایک آدھ میں نے کم کیے تاکہ رمضان میں ذرا سے سہولت ہو سکے۔ اب دوبارہ میرا سفر ہوگا اس ہفتے میں یہیں ہوں۔ تو آپ اسلام آباد ٹریول کرتے ہیں؟ جی جی، ہر ہفتے باہر کرتے ہوں گے؟ باہر، جی جی۔ تو مطلب ہر کوئی روٹین کی کسی چیز سے تھک جاتا ہے، تو میرا خیال ہے آپ تو جہازوں کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو گئے ہوں گے۔ جی، اب کراچی ایئرپورٹ بھی، اسلام آباد ایئرپورٹ بھی گھر کی طرح لگتا ہے۔ بلکہ عملہ بھی جانتا ہوگا، عملہ بھی سلام اچھی طرح کرنے لگا کہ جی اتنا آنا جانا ہے ماشاءاللہ۔ جی جی۔ تو اتنی ٹریولنگ ہے، اور اس میں یہ ایک اچھا آپشن ہوتا ہے کہ جہاں آپ خود ہوں، وہاں آپ کا روزگار ہو، تو فیملی کو بھی وہیں لے جائیں، کیوں آپ نے کراچی میں چھوڑا؟ جی بس والدین اور ساس سسر ماشاءاللہ یہاں پہ وہ 80s میں ہیں، تو اپنی جو میری اہلیہ ہے ان کا بڑا سینٹرل رول ہے ان کی خدمت میں ماشاءاللہ، اور بچوں کا بھی، تو میں بھی زیارت کر لیتا ہوں ان کی، آ جاتا ہوں یہاں پہ، تو اسلام آباد میں خدمت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ یہ جو آپ نے زیارت کا لفظ استعمال کیا مجھے بڑا پسند آیا۔ تو یہ آپ استعمال کرتے ہیں یہ خاص عقیدت کی وجہ سے، یا ابھی ایسے ہی بس؟ نہیں، میرے لیے تو یہ سوچا سمجھا بڑا ایک عمل ہے کہ والدین کو ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا حج عمرے کا ثواب ہے، تو وہ کانشیسلی جب انسان فضائل کے استحضار کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں مزہ بھی آتا ہے اور قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ امریکہ میں آپ تھے، اور امریکہ میں ماشاءاللہ اچھی تعلیم، اچھی ڈگری، اور اس کے بعد جب پوری دنیا میں ایک امیج ہے نا، علماء کو تو ویسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ نہیں جی تھوڑا سا ہماری کمیونٹی میں تو نہیں، لیکن پاکستان سے آپ باہر دیکھیں تو انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اس تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح دیکھا جانا چاہیے، جبکہ جو علم ان کے پاس ہوتا ہے وہ بہت وسیع علم ہے، وہ ایک سمندر ہے۔ بے شک۔ تو آپ وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، امریکہ کی چک و چوند ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے بعد کیا چیز تھی جس نے یہ سارے کانسیپٹ سامنے ہونے کے باوجود مجبور کر دیا کہ نہیں جی آپ ذرا پاکستان چلیں اور جا کے دین کو سمجھا جائے، دین کو سیکھا جائے؟ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا لائف کے اندر؟ جی اس میں پہلے تو تھوڑی سی دینداری تھی، کچھ بزرگوں کے ساتھ رہ کے شیخ تقی صاحب کے پاس جانا ہوتا تھا، وہاں پہ ان کا بیت المکرم میں جو بیان ہوتا تھا، میں ٹینز میں تھا اپنے، جی مولانا عبدالرؤف غزنوی تھے ہماری مسجد کے امام تھے، ان کا بڑا انفلوئنس تھا، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو بڑا ایک بنیاد میں تھی۔ پھر یہ بھی میں نے جو ٹیچنگ کا پروفیشن کنسلٹنگ سے چھوڑ کے جوائن کیا، وہ بھی جو تھا وہ ایک طرح سے تبلیغ میں مشورے کے بعد تھا، تو اب وہ ایک چیز چونکہ بنیادوں میں تھی، تو آپ ایک مشن کی وجہ سے ایک پروفیشن کو اگر اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ پیسہ یا چکا چوند کہاں زیادہ ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں میننگ، پرپز، مشن کہاں زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے پھر جب میں واپس، ہاں البتہ میں نے اپنے والد صاحب سے ضرور پوچھا تھا کہ امریکہ میں مجھے جو ہے اب مطلب جاب جو آفر ہوگی ایز اے پی ایچ ڈی فائنانس تو $1,00,000 سے اوپر کی ہوگی،
اور پاکستان میں آ کے اس کا مجھے اشر شیر بھی نہیں ملے گا. تو آپ نے میری پر پورا انویسٹمنٹ کی ہے, آپ کی کوئی ریٹرن انویسٹمنٹ کی توقعات ہوں گی, تو بہر میں رک کے کچھ کماتا ہوں. تو انہوں نے بالکل اپ فرنٹ ہو کے بولا کہ نہیں, جو اللہ وہاں رزق دے رہا ہے وہ یہاں بھی رزق دے گا, تم واپس آ جاؤ. تو مجھے کلیئرٹی آ گئی کہ والد صاحب بھی اور والدہ بھی ساتھ ہیں, بیگم بھی اس نظریے کی تھیں کہ جی واپس جا کے والدین کی خدمت میں رہنا ہے, ملک کی خدمت کرنی. تو یہ ایک بنیاد بنی کہ جی. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو میں یہاں 4 سال IB میں پڑھا چکا تھا اس سے پہلے, تو مجھے تھا کہ یہاں پہ جو مسلمان بچے ہیں ان کو انفلوئنس کرنا یا ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانا ذرا سے زیادہ آسان ہوگا اور ذرا بڑا اسکوپ ہوگا. وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تر میرے اسٹوڈنٹس جو تھے US میں وہ ظاہر امریکنس تھے اور دوسرے اس کے تھے, تو ان کو میں فائنانس تو پڑھاتا لیکن اسلامک فائنانس یا اسلامک کوئی چیز نہیں پڑھا سکتا تھا. تو مجھے لگا جیسے وہاں پہ پروفیشنلی تو میں ایکسیل کر سکتا ہوں, بٹ وہ جو امپیکٹ تھا ایک جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے, وہ وہاں پہ بڑا لمیٹڈ رہے گا اور وہ یہاں پہ زیادہ آگے بہتر طور پہ ہو سکتا. تو اس لیے آپ نے پھر واپسی کا راستہ. جی, اور پھر اللہ کا شکر ہے پھر IBA میں, لمز میں, KSBL میں اور ابوالقادر یونیورسٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو خدمت مجھے موقع لگا. مثال کے طور پہ لمز میں, KSBL میں اور IBA کے اندر بھی اور ابوالقادر کے اندر بھی, ان چاروں جگہ پہ اسلامک فائنانس کا, اسلامک ایتھکس کا کورس شروع ہوا. تو اس کے اندر کہیں اسلامک فائنانس, کہیں اسلامک ایتھکس, کہیں اسلامک اکنامکس. تو اس میں میرا ایک کلیدی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استعمال کیا, یعنی میری سعادت تھی کہ اللہ نے مجھے استعمال. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. یہ والدین نے تو ماشاء اللہ جس طرح ایک بڑا فیصلہ لیا آپ کے لیے, اور یقیناً اولاد کے لیے ماں باپ کے فیصلے ہمیشہ بڑی عافیت کا باعث ہوتے ہیں. خود کبھی آپ کو یہ نہیں ہوا کہ مطلب واقعی حقیقت ہے نا کہ $1,00,000 کا تو کچھ بھی نہیں مل سکتا نا یہاں پہ, تو کبھی اپنے دل میں آئی ہو کہ وہاں تھے, اچھا تھا, سکون تھا, نہ لائٹ جانے کی ٹینشن ہے, نہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. میرا بلکہ جس وقت میں واپس آ رہا تھا تو میری ایک خالہ کا فون آیا, تو میں کہتی تھی آر یو ان یور سینسز, واپس جا رہے ہو تو تمہارا دماغ ٹھیک ہے. تو وہ تصور میں تھی کہ میری اچھی خاصی فیملی, خاص طور پہ ننیال سائڈ جو ہے نا وہیں پر ہے, ماموں خالہ وغیرہ. ہاں, جب ایکسچینج ریٹ جب خراب ہوتا ہے تو دل میں وسوسہ ضرور آتا ہے, لیکن بس اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں اور یہاں کی جو برکات ہیں وہ دکھاتے ہیں. والدین کا ساتھ دیکھیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم ڈالر ٹرمز میں میجر نہیں کر سکتے. والدین کا ساتھ ہے, اور ان کے اسی طرح سے بچوں کا صرف والدین کے ساتھ, یعنی دادا دادی نانا نانی کے ساتھ انٹریکشن اور ان کا آپس میں اکٹھے ہونا. یہ اسی طرح سے یہاں پہ لوگوں کے اندر بڑے بڑے یہاں پہ اللہ والے ہیں. امریکہ میں بھی ہیں ماشاءاللہ, وہاں بڑے کمٹمنٹ کے ساتھ کریں, مگر یہاں پہ تعداد میں اور اس طرح سے ایکسیس بھی ہمیں زیادہ مل جاتا ہے. پھر یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی نیشن ہے جس کے اندر بڑا اسپارک ہے, بڑا پوٹینشیل ہے. بالکل. تو جب آپ محنت کے اعتبار سے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس پہ, تو ایک استاد کو بڑا ایک خوشی ہوتی ہے. بلکہ آپ کو میں 2 میسیجز شیئر کروں. ابھی ایک KSBL کا بچہ جو اس کی دبئی میں جاب ہوئی, تو بڑا یعنی ایسے ذکر کرا تھا میرا جیسے میں اس کا والد ہوں. تو اب وہ چیزیں گوروں کے ساتھ بڑی مشکل ہو سکتی ہے. بالکل. ایک بچی کا بھی میسیج آیا القادر یونیورسٹی سے کہ سر وہ تراویح کا شکریہ آپ نے ارینج کرائی ہمارے لیے, وہ بچیوں کے لیے الگ ہم نے ارینج کرائی. تو میں نے کہا اللہ تمہیں آسانی کرے, ترقی دے. تو اس کا پھر آیا کہ میں یہاں پہ آ کے بڑا اللہ سے تعلق میرا بڑھ گیا ہے یونیورسٹی میں آ کے, اور میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ حل کر دیتے ہیں. تو ابھی وہ چیزیں جو ہیں یہاں پاکستان میں ملتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں جس کو ڈالر ٹرمز میں آپ میجر تو نہیں کر سکتے, لیکن اس سے آپ کی آخرت, آپ کی دنیا کی برکات, آپ کی اپنی خود کی سیٹسفیکشن, اللہ بذکر اللہ تطمئن, آپ کا اپنا اطمینان, وہ ساری چیزیں بہت بڑھتی ہیں. تو میرا خیال ہے زندگی میں وہ چیزیں جیسا اوور اسٹریسڈ ہیں, ڈالر اور مٹیریل چیزیں, اور یہ چیزیں جو ہے نا جو اصل خوشی لے کے آتی ہیں, وہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. بالکل. اور جبکہ حقیقی بات یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ جاتا ہے بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں, تو جانا صرف یہ اعمال, یہ اچھائیاں, یہ لوگوں کے لیے بھلائی کے کیے ہوئے کام اور دین کی طرف لانا, یہی ساتھ جاتا ہے. ورنہ پھر $1,00,000 ہو یا $2,00,000 ہو رہا ہے تو یہیں پہ جانا, کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا. تو بہرحال یہ بھی اللہ کی ایک بڑی عطیہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوچ جو ہے وہ لوگوں کو عطا فرمائے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب بیان کیجیے گا کہ آپ عصری تعلیم اور دوسری طرف جو دینی تعلیم ہے دونوں پہ ماشاءاللہ بڑی دسترس رکھتے ہیں. مدارس کے طلباء کے لیے آپ ان دونوں تعلیم کا ملاپ جو ہے کہ دونوں پہ دسترس ہو, دونوں پہ کمانڈ ہو, کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اب اس میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کا مقصد زندگی کا کیا ہے, کرنا کیا چاہتے ہیں. تو ایک بنیادی طور پہ جس بات کا مجھے بہت زیادہ احساس ہونے لگا ہے کہ میں, آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹس پہ اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا, تو ہسپتالوں میں, سپر اسٹورس پہ, تو ایک عام جو کراچی, اسلام آباد میں جو کراؤڈ ملتا ہے, تو ایک سنائی پڑتا ہے, کان میں آتی آواز کہ نانی دادی بھی جو کسی حد تک بہت انگریزی بھی صاف نہیں, لیکن وہ اپنی چھوٹی
پوتی نواسی سے انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کر رہی. تو یہ ایک قوم کا جو بھی کہیں آپ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ وہ ایک لیول آف سوفسٹیکیشن چاہتے ہیں زبان کے اندر, انڈرسٹینڈنگ کے اندر. میری اپنی رائے یہ ہے اور کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ایسے علماء کی ہے, خاص طور پہ ینگسٹرز جو ہیں ہمارے, جی, کہ وہ اگر کسی طرح سے اپنے دین کے رسوخ کے ساتھ, دیکھیں اس پہ تو کمپرومائز کریں گے تو عالم کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہوں گے نا. تو اس میں حدیث, فقہ اور قرآن, تفسیر, ہر چیز میں ان کا رسوخ ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد اگر وہ زبان بول سکیں جو معاشرہ بول رہا ہے, وہ پرابلم سمجھ سکیں جو آج کل کے ٹین ایجرز کو پیش آ رہے ہیں, وہ ان پہ نظر ہو کہ اس وقت کے فتنے اس دور کے کیا ہیں, تو کیا ہوگا کہ وہ اگر امام بنتے ہیں مثلا تو وہ ان سے نا بڑا ان کا ایک زبردست انفلوئنس ہوگا, کیونکہ وہ وہاں کے محلے کے جتنے بھی ٹین ایجرز ہوں گے, جو اسٹوڈنٹس ہوں گے, وہ ان سے سوال کریں گے, یہ تسلی بخش جواب دیں گے. بالکل. اور ساتھ ساتھ ان سے ایک ویو لینتھ پہ کنیکٹ کر سکیں گے. بالکل. تو ایک یہ گیپ تھوڑا سا ہمارے یہاں آ گیا. اگر وہ کنٹمپریری نالج کو نہیں اگر اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو وہ ایک ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. بالکل. تو ہمیں تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مینڈیٹ ملا ہے جی. کہ ان کے قلوب پہ کام کرنا ہے, جی. تو اسی وقت ممکن ہے جب وہ نسبت ہو. بالکل. تو اگر وہ صرف اس وقت چھوڑ کے سارے یعنی اے لیولز وغیرہ یا میٹرک وغیرہ سارا کچھ چھوڑ دیں گے, نہ سائنس کی خبر ہے, نہ اکنامکس کا پتہ ہے, نہ سوشل ٹرینڈس کا پتہ ہے, نہ سوشل میڈیا, تو پھر ان علماء کی سے استفادہ جو ہے وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کا تقویٰ کم ہوگا, وہ ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن وہ جو ہمیں ایک افادیت چاہیے لارجر پاپولیشن کے لیے, وہ ذرا سا محدود ہو جائے گی. بالکل. اور جس طرح ایک ویژن بھی انسان کا بڑا ہوتا ہے. اور میں آپ کی بات, کیونکہ ہم اپنی مقامی جو ہماری مسجد ہے جہاں ہم تراویح ادا کرتے ہیں, تو جو مفتی صاحب ہمیں تراویح پڑھاتے ہیں ہر سال ماشاءاللہ, وہ MBA بھی ہیں, اور ان کا جس طرح آپ نے بیان کیے یہ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ان کا جو انفلوئنس ہے, نوجوانوں کی جو رغبت ہے, ان کے ساتھ جو تعلق ہے, وہ عام علماء کرام کے مقابلے میں ذرا سے زیادہ ہے. تو بالکل آپ نے درست فرمایا, اور بہرحال آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو اتنے علم سے نوازا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ دنیا میں آپ ٹریول کیا, آپ نے باہر کی دنیا کو دیکھا, پاکستان کو بھی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, کیونکہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اصل میں نفسیات کو سمجھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہماری قوم کا جو ویژن ہے وہ دیگر اقوام کے مقابلے میں ہم ویژن کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں, کچھ رکھتے بھی ہیں, اور ہے تو کتنا مستحکم ہے, اور نہیں ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے معاملے کو؟ اس میں جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ خاصا متفرق ہیں ہم اس میں. یعنی کوئی ایک ویژن تو سکت ہوتا ہے, جیسے پیٹر سنگے کہتا ہے کہ few if any powers are as forceful as shared vision. تو شیئرڈ ویژن ہمارے پاس اس قسم کا نہیں ہے. انفارچونیٹلی تھوڑا سا میں شاید نگیٹو ہو رہا ہوں, ہونا نہیں چاہیے, لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ بہت ساری ایسی مافیاز ہیں, رینٹ سیکرز ہیں, جنہوں نے گروپس یا جتھے بنا رکھے ہیں, اور وہ اپنے مفاد کی خاطر جو ہے نا وہ اس سے آگے نہیں دیکھ پاتے. تو اس سے بڑا نقصان ہوا ہے ملک کا. تو وہ آپ کو یعنی بیوروکریسی, پالیٹکس میں اور اداروں میں اور بہت ساری جگہ, بزنس میں, ہر جگہ مل جائے گا کہ وہ اپنے خاندان سے اور اپنے جو بھی قبیلہ ہے یا برادری ہے اس سے آگے ملک کے لیے نہیں سوچ رہے. تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک شیئرڈ ویژن کی بہت کمی ہے. حالانکہ یہ قوم جو ہے اس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے. یہی لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں, US جاتے ہیں, یورپین یونین جاتے ہیں, یہ پڑھائی سے لے کے بزنس میں آؤٹ پرفارم کرتے ہیں. محنتی قوم ہے, ایمانداری اس کے اندر اکثر ہے. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ ہے. تو ایسی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تعلیمی اداروں سے, مدارس سے, یونیورسٹیز سے ایک کمبائنڈ ویژن پریزنٹ کیا جائے. وہاں پر بھی جو نیریٹیوز ہیں مدارس کے اور یونیورسٹیز کے, اس کے اندر بھی بڑا تفاوت ہے, بڑا ڈسپیرٹی ہے. تو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو یہ ادھر کھینچنا چاہ رہے ہیں قوم کو, وہ ادھر کھینچنا چاہ رہے ہیں قوم کو. تو ایک اس کے لیے بڑا اچھا انیشیٹو تھا جو میرے خیال ہے گورنمنٹس میں چل رہا ہے, اور اس گورنمنٹ کے اندر بھی چلا تھا, SNC کا, سنگل نیشنل کریکولم کا. اس کے اندر بہت سارے کنسٹرینٹس ہیں, اٹ ہیز اے لانگ وے ٹو گو. لیکن ابھی ایک آئیڈیا کے طور پہ ہم اگر تعلیم کو ایک کرتے ہیں, ایک ویژن دیتے ہیں, تو پھر وہ چیزیں یونیفارمٹیز آ سکتی ہیں. ادروائز ابھی ہم خاصے ڈیوائیڈڈ, آپ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہمارا کامن شیئرڈ ویژن جو ہے نا, وی رائٹ ناؤ وی لیک اٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے زیادہ قصوروار کوئی ایک طبقہ ہے یا سارے مافیاز ہیں؟ انفارچونیٹلی جو پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے نا, اللہ ماشاء اللہ, ان میں اکثر لوگ وہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ کین وی, ہاں مطلب بہت ساری ایکسیپشنز ہیں. بائی دا وے میں اس کو تھوڑا سا اپنی جملے کو واپس لیتا ہوں. جی کہ ماشاء اللہ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس, چونکہ گورنمنٹ کی آپ کو پتہ ہے ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفینس اسپینڈنگ وغیرہ کی وجہ سے
گورنمنٹ کے پاس تعلیم کے لیے، ہیلتھ کے لیے اور دوسرے فلاحی کاموں کے لیے بہت کم بچتا ہے. لیکن ہم نے وہاں دیکھا کہ یہ مدارس جو کہ اب آ رہے ہیں، جو کہ کنٹمپریری تعلیم سے بھی اس کو مرج کر رہے ہیں. بنوریا اس میں سے ایک ہے، جامعہ رشید ہے، دارالعلوم زبردست کام کیا ہے، اور دوسرے ادارے ہیں بنویٹا وغیرہ وغیرہ. تو اس میں لیکن اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر کے اندر انڈس ہاسپٹل ہے، SIUT ہے، دوسرے اس طرح کے ادارے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے. تو یہ بڑا کام ہوا ہے. تو کچھ لوگ بڑے زبردست نیک صفت، بڑے امت کی فکر کرنے والے، قوم کی فکر کرنے والے بھی ہیں، تبھی کام چل رہا ہے. بالکل. لیکن یہ تعداد میں تھوڑے ہیں. اکثر وہ لوگ ہیں جو یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنا فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھا لیں. اس سے بیونڈ جو ہے وہ سوچ ایک پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ اگر میں خاندان ہوں اور میں صرف اپنے خاندان کی فکر کر رہا ہوں، ایک کمیونٹی ہے، ایک وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کمیونٹی چھوڑ کے گئے تھے کہ وہ ایک خاندان جو ہے مدینے میں جو رہ رہا ہے، جو خاندان ہے سب کی فکر. تو ایسے میں ایک خاندان آپ کی فکر کر رہا تو اس میں وہ جو اگر 100 خاندان بستے ہیں تو 100 کے 100 آپ کی فکر کر. بالکل. تو اس طرح کی ہمیں کمیونٹی کی طرف جانا ہے. اس میں ٹائم لگے گا، لیکن یہ ایجوکیشن کے سسٹم کے ذریعے سے ہوگا. اور کچھ ہمیں قائد ایسے چاہیے ہوں گے، لیڈرز ایسے چاہیے ہوں گے جو اس کی بات کریں اور قوم کو ایک جگہ جمع کریں. موجودہ وقتوں میں آپ کو کوئی اس طرح کی شخصیت نظر نہیں آتی؟ نہیں، دیکھیں یہ چیز ہے ابھر رہی ہے. دیکھیں کیا وقت آنے والا وقت دیکھا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. کیونکہ یہ قوم میں شعور آیا ہے، قوم کے اندر یہ شعور آیا ہے. تو جب قوم میں شعور آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ لیڈر بھی بھیجتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا خلا جو آپ نے بیان کیا ایسے ہی ہے. ہم دیکھیں کہ پاکستان بنتا ہے اسلام کے نام پہ. آفٹر 74-75 ایئرس ہم کنڈیشن دیکھ رہے ہیں تو وہی تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم. اچھا لسانیتوں کی بنیاد پر بھی تقسیم ہے، ہر درجے کے اوپر تقسیم پائی جاتی ہے. اس میں ابتدا سے ہی وہ تمام مافیاز کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں، یا قوم کا اپنا بھی مسئلہ رہا ہے کہ جی ہم کانوں کے کچے رہے، ہم نے دین کو سبحان اللہ کی حد تک تو رکھ لیا، امپلیمنٹ اور سمجھنے تک ہم نے اس پہ نہیں گئے، جس کی وجہ سے اور اسی کی وجہ سے سارے لاسز بھی ہیں ہمارے. بس میں مطلب ہر ایک اپنے دل سے پوچھے، ہر پاکستانی سٹیزن کہ بنیادی طور پر میری اپنی شناخت اور پہچان کیا کلمہ ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان نیت بھی جو ہے وہ بعد میں آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، پہلے کلمہ آتا ہے. پہلے کلمہ تو کلمہ اتنی. دیکھیں میں یہاں پہ US میں تھا تو ہماری یہ کمیونٹی تھی کوئی 200+ مسلم. کوئی بڑا شہر نہیں تھا، نیو یارک نہیں تھا، ہیوسٹن نہیں تھا. ٹھیک ہے. 200-300 مسلمان تھے. ٹھیک ہے. وہاں پر انڈونیشینز بھی تھے، موراکنز بھی تھے، ایجپشنز بھی تھے، لیبینز بھی تھے، سیرینز بھی تھے، کینیڈا امریکہ کے مسلمان بھی تھے، ہم پاکستان انڈیا کے مسلمان بھی تھے. ہم لوگ کے طریقے نماز پڑھنے کے فرق تھے، ہم لوگوں کے آپس میں کچھ فقہی اختلافات بھی تھے. لیکن ایسا تھا کہ آپ سوچیں کہ میں 4 سال بعد جب پڑھائی مکمل کر کے آیا تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں پبلک میں رویا ہوں. تو میں پبلک میں ان کو خداحافظ کہتے ہوئے رویا. وجہ یہ تھی کہ وہ اسی طرح سے تھے جیسے میرا سگا جو بردر فرج تھے، جو کمیونٹی لیڈر تھے، ایسی جیسے باپ کی طرح. احمد حسن تھے، ایجپشن تھے، وہ ایسی تھا جیسے سگا بھائی کی طرح. اور وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ رات میں بھی ان کو 3 بجے میں کوئی کال کروں ہیلپ کے لیے، مجھے ہیلپ کرنے کو تیار تھے. سو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ باوجود اختلافات کے ایک کلمے کی بنیاد پر ایک ہم اکٹھے تھے اور ایک دوسرے کا اسی طرح سے خیال رکھ رہے جیسے سگا بھائی، جیسے سگا باپ خیال کرے. تو یہ وہ میں نے کلمے کی طاقت وہاں جو دیکھی وہ مجھے یہاں پہ مطلب لمیٹڈ ہی ملی. تو ہم اگر اپنی شناخت وہ بنا لیتے ہیں اس سے قطع نظر ہو کے، یعنی کس ذات کا ہے، کس قبیلے سے ہے، پیچھے سے کہاں سے اس کی لینیج کیا ہے، وہ چھوڑ کر اگر ہم اس چیز پہ کلمے کو اپنی آئیڈینٹی بنا کے کرتے ہیں تو بہت ہمیں فرق پڑ سکتا ہے. اور یہی علاج ہے جس چیز کا جو آپ پرابلم بتا رہے ہیں، اس کا علاج یہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کیونکہ ہم مسلمان اوکیجنلی ہیں نا، رمضان کے مسلمان ہیں، ربیع الاول کے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم چیزیں بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ القادر یونیورسٹی قائم کی گئی، آپ اس کے ڈین بھی ہیں، اسی کے لیے آپ نے کراچی سے اسلام آباد کا سفر بھی طے کیا. مقاصد کیا ہیں اب تک، کیا آؤٹ پٹ نکلا ہے، کیا چینجنگ نوجوانوں کے اندر لانا چاہتے ہیں اور کتنا اس میں کامیاب ہوا؟ دیکھیں یہ میں خان صاحب کے اپنے ورڈز میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا تھا یعنی پچھلے سے پچھلا رمضان، اس کے بعد کچھ تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو اسٹیبلش کرنے کی یہ تھی کہ ہم نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، حقیقی تبدیلی اللہ کے رسول علیہ السلام لے کر آئے. اور بڑے جذبات سے انہوں نے بات کہی. تو وہ کیسے لے کر آئے اور کیا تھے اس تبدیلی کے انگریڈینٹس کیا تھے، اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو امت میں قوم میں لانے کی ضرورت ہے. تو میرے لیے بڑی پاورفل اسٹیٹمنٹ تھی، ایز اے ویژن اسٹیٹمنٹ میرے لیے بڑے پاورفل تھی. تو آئی تھنک اسی پہ ہم نے کوشش کی کہ ایک اللہ کے رسول علیہ السلام ہے، پھر بعد میں ان کے بہت سارے مقتدا ہیں، صوفیہ کرام ہیں، علماء ہیں.
جنہوں نے وہی اس اپنے دور کے اندر اسی شمع کو جلایا، ہدایت کی، اور اسی طرح سے لوگ اکٹھے ہوئے، ہندو سے مسلمان ہوئے، بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی. تو ہم نے جب شروع کیا سفر تو اس کے بہت سارے لیگل پروسیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو افیلیٹ کالج بننا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یونیورسٹی بنتی ہے. تو افیلیٹ کالج تک ہم پہنچ گئے. یونیورسٹی کے چارٹر کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے. ہوپ فلی انشاءاللہ یہ حکومت کے بدلنے کے باوجود اللہ کرے کہ لوگوں میں اتنی وسعت اور ظرف ہو کہ وہ ایک اچھے ویژن کو دیکھ کر اپنی پولیٹیکل بیٹل سیٹل نہ کریں، تو وہ اس کو دیکھیں، اس کے ویژن کو دیکھیں، اس کے کام کو دیکھیں، اور پھر اس پہ فیصلہ کریں. سو یہاں پر ابھی تک ہمارے پاس جو ٹیچرز آئے ہیں وہ ایسے ٹیچرز ہیں جو کہ لمز کے بالکل ٹاپ ٹیچرز میں سے تھے. ٹھیک ہے. بڑے سارٹ آفٹر ٹیچرز میں سے، کارپوریٹ ٹریننگز میں بھی، اور ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک دین کا بھی ایک اینگل ہے. سو ڈاکٹر جمشید، ڈاکٹر عارف رانا، ڈاکٹر عارف بٹ، ڈاکٹر انور خورشیدی، وہ لوگ ہیں جو کہ بڑا اسٹرانگ اور بڑے نام جانے میں نام ہیں. تو یہ ہمارے پاس، اس طرح اسلامک اسٹڈیز میں ہمارے پاس جو فیکلٹی آئی ہے بہت زیادہ کیئرنگ اور بہت زیادہ کمیٹیڈ ہے. اور اسٹوڈنٹس جو آئے ہمارے پاس، وہ ان میں ہم نے ٹرانسفارمیشن دیکھی. پہلا ایک سیشن میرا ان کے ساتھ تھا. اب یہ سیشنز کسی حد تک میں لمز کے اس بل میں کراتا تھا، لیکن وہاں پہ اوپن مینڈیٹ نہیں تھا. یہاں پہ اوپن مینڈیٹ چونکہ سیرت کا، دین کا ہے، تو ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. بالکل. تو ایک نیت کی جو بات ان سے شروع میں ہوتی ہے سفر کی، کہ ہم یہ ایک ہی وقت میں دین و دنیا دونوں بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو اب جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہم نے کیا کیا کہ ان کو جہاں پر ہم اکنامکس پڑھا رہے ہیں وہاں پہ اسلامک اکنامکس بھی پڑھا رہے ہیں. جہاں پہ ان کو ہم مارکیٹنگ پڑھا رہے ہیں وہاں پہ اسلامک سائڈ بھی اس کی پڑھا رہے ہیں. جہاں پہ ان کو ہم ایک کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ایک ویسٹرن ڈسکورس کے تھرو گزار رہے ہیں، وہاں پہ جو صوفیہ کرام کا سیرت سے لے کے جو تصوف کا ڈسکورس ہے، پرسنل ٹرانسفارمیشن کا، اس پہ مقدم رکھ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ آپ کو کسی یونیورسٹی کے اندر اس طرح سے نہیں ملے گی کہ آپ کو بیسٹ آف بوتھ ورلڈز ملے، کہ یہاں بھی ٹاپ ٹیچرز مل رہے ہیں اور یہ بھی انپٹ آپ کو اچھا مل رہا ہے. تو ایک ماحول بنانے کی کوشش ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں بھی پیش آتی ہیں، لیکن ابھی تک جو میں نے دیکھا کہ پچھلے رمضان میں آپ سوچیں کہ ہم 3-4 لوگ تھے، اب ہمارا اسٹاف جو ہے وہ 30 تک پہنچ گیا. ماشاءاللہ. اس میں سے کوئی 10 کے قریب فیکلٹی ممبرس ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس نہیں تھے، 37 اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں، بڑے کمیٹیڈ اسٹوڈنٹس ہیں، بڑے عام طور پہ میں لمز میں IB وغیرہ میں پوچھتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے، بچوں کا ویژن پوچھتا، جی سلیکن ویلی جانا ہے یا یونیلیور میں کام کرنا ہے. ان بچوں سے پوچھو ویژن تو یہ بولتے ہیں جی ہم نے CSS کر کے ملک کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے گاؤں میں چینج لانی ہے. تو یہ بڑا ان سے چیزوں سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ یہ وہ ریئل پاکستان ہے جو پاکستان کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو القادر میں جو یونیک ہیں. اور باقی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ جی اللہ قبول کریں اور اس کے اندر جو فتنے آئیں اس سے اپنی پناہ میں رکھیں. آمین آمین آمین. اچھا، یہ جو القادر نام ہے، یہ اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح ایک بڑا صوفیزم اور ساری دین کو ساتھ لے کے چلنے کا معاملہ، تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے؟ جی ہو سکتا ہے ان سے انسپائرڈ ہو، لیکن ہم نے جو اپنے ویژن اسٹیٹمنٹ میں جو میں نے سنا جب میں آیا اور اس کے بعد جو بات ہے وہ اللہ کے نام پہ ہے. اچھا قادر جی، عبد القادر جس طرح. جی جی کیونکہ ہم سارے اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. تمام صوفیہ ظاہر ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تو بہت بڑی حیثیت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اور بہت بڑے ولی اللہ تھے اور ان سے بڑا، بلکہ ان کو ہم نے خاص طور پہ کورس میں بھی رکھا ہوا ہے. اچھا. اس میں لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی رحمہ اللہ، یہ تمام حضرات ہمارے ریسنٹ ٹائمز، شاہ ولی اللہ اور مجد الفسانی، ان سب کو ہمیں پرسنالٹی کو ان کی اس کو بھی پڑھائیں گے. اور لیکن شروع ہمارا سارا کام سیرت سے ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، جس طرح آپ اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے، کراچی میں ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا طبقہ ہے ماشاءاللہ، دین کے ساتھ جڑنا، سمجھنا، اس کے ساتھ وابستگی ہونا چلتا ہے، اور مختلف ذہنیت کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. اسلام آباد کے متعلق ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ جی یہاں پہ ذرا اپر کلاس رہتی ہے، لیڈ کلاس رہتی ہے، شاید مذہب کے ساتھ وہ گہرا تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک ایسا بچہ آتا ہے کہ جو بھی نیو یارک جانا چاہتا ہے، کیلیفورنیا جانا چاہتا ہے، اس کے سامنے جب علماء کی اور اولیاء کرام کی اور اللہ کے ولیوں کی خدمات بیان کی جاتی ہیں، اس وقت کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہمارے پاس جو بچے آئے ہیں وہ تو پورے پاکستان سے، کراچی کے بھی ہیں، لاہور کے بھی ہیں، تو ایک مکس آیا. ٹھیک ہے. تو لیکن جہاں تک یہ بات بھی ہے کہ وہ کسی بھی طبقے میں، مثال ایک بچہ ایسا ہے جو لمز میں اس کا ایڈمیشن تھا، جی لمز میں پڑھا تو لمز چھوڑ کے آیا. اچھا. کیونکہ وہ صرف اس وجہ سے کہ یہاں پہ مجھے بیسٹ آف بوتھ ورلڈ، یعنی مجھے دینی سے عمرہ کر کے آیا تھا. تو آئی تھنک ان طبقوں میں بھی، ان کی فیملیز میں بھی ایسے بچے ہیں جو اب دین کی طرف رجوع کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دوسری طرف یہ کہ اب چونکہ ہر ایک کے سامنے ہے نا، تو سوشل میڈیا پہ بھی ایکسیس ہے، تو جو بظاہر بھی بچہ پھٹی ہوئی جینز میں اور ٹی شرٹ میں اور کان شدوا کے، وہ بھی کہیں نہ کہیں وہ غور کر رہا ہے کسی چیز پہ. بالکل. کہ آخرت میں کیا ہوگا. چاہے وہ ویسے فنڈامنٹلی اب دیکھیں تو
بعمل مسلمان نہیں نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کویسچنز ہیں اس کے ذہن میں. تو آئی تھنک اس کو ہمیں کیپچر کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس کو ڈاگمیٹک نہیں بناتے بلکہ لاجیکل اور انٹلیکچوئل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاگمیٹک کا مطلب یہ ہے کہ ہم اوپر سے کہہ رہے ہیں ٹیچر نے کہہ دیا تو بس یہ بات حرف آخر ہے. ایسی بات ہم نہیں کرنا چاہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو سوچنے پہ مجبور کریں. ٹھیک ہے. اور وہ اپنا سوچنے کے سفر کے ذریعے سے صحیح معنی میں دین کی حقیقت کو پائے. اپنے اندر چینجنگ بھی لے کر آئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ بات تھوڑی سی آگے بڑھی ہے لیکن نوجوانوں پہ ہم نے ابھی تک زیادہ بات کی ہے. نوجوان بنیادی طور پہ جذباتی ہوتا ہے، جذبات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ہماری جو نئی یوتھ ہے، کیونکہ ہم نے سابقہ دوروں ادوار کے اندر یہ ضرور دیکھا ہے کہ جو ایک پولیٹیکل سینیریو ہے کہ جی یہ سوچ لیا ہے، بس یہ میری پسند ہے، میں نے اسی پہ چلنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا. سامنے والا غلط بھی کہہ رہا ہے، میں نے اسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کیونکہ میری پسند ہے. نئی نسل کے اندر آپ اس چیز کو کتنا ختم ہوتا ہوا اور ان کے نئے ذہنوں کے اندر کتنا جو ہے وہ جذباتیت کا پہلو ہے یا بس اندھی تقلید کا جو پہلو ہے اس کو کتنا کم دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو تھوڑی سی ایج آف انفیچویشن ہم کہتے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا سمپل ہوتا ہے مائنڈ، جس کے اندر یعنی وہ تھوڑا سا یعنی جو ایک ہوتا ہے نا ہر چیز کو بلیو کر لیتا ہے. جی. تو ایک فائدہ یہ ہوا ہے گوگل سے اور فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور سارا سوشل میڈیا سے کہ بچہ جو ہے اس کو الٹرنیٹیو اوپینینز مل رہے ہیں. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی قابل اعتماد سورس کے بغیر، وہ کسی ویب سائٹ سے، کسی پرسنالٹی سے، سوشل میڈیا سے وہ اتنا انفیچویٹ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ انسپائر ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ حق کو باطل کو ملا رہے ہوتے ہیں یا وہ ان کی بنیادی مضبوط نہیں ہوتی. کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو کوئی لائسنس نہیں ہے نا بالکل ہر ایک کو بیٹھا ہے تو وہاں پہ پریشانی ہوتی ہے. لیکن اگر صرف اتنا ہو جائے نا کہ یہ آلٹرنیٹیو وائسز کو سنیں اور اس پہ غور کریں. بہت سارے بچے میرا خیال ہے کہ آلٹرنیٹیو وائسز کو سنتے ہیں تو وہ ایکسیس ان کو ہوتا ہے تو وہ ایک اپنا اوپینین فارم کر سکتے ہیں. پر اس میں جو ایک تھوڑی سی دوسری ایکسٹریم ہے وہ یہ کہ وہ پھر قابل اعتماد جو ذرائع ہوتے ہیں، جو سورسز ہیں، جن چیزوں پہ کنسنسس، دیکھیں گوگل جس کو آپ فالو کر رہے ہو اس کے بھی جو اسکالرلی ورژن ہے، گوگل اسکالر ایک پورے ان کا انجن ہے الگ سے، اس کا بھی جو سلوگن ہے وہ ہے اسٹینڈ آن دا شولڈرز آف دا جائنٹس. یعنی وہ جو اس میں تحقیق کر کے پہلے آپ سے گزر چکے ہیں ان کو، چاہے وہ کیمسٹری ہو چاہے وہ حدیث ہو، ان کو آپ اگنور کر کے آج نہیں شروع کر سکتے جی میں پہلا آج پیدا ہوا ہوں اور اللہ نے آج ساری چیزیں مجھ پہ کھولی ہیں اور جتنے بخاری اور ابو حنیفہ اور غزالی رحمہ اللہ علیہ وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ فارغ تھے. تو وہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو اسٹینڈ آن دا شولڈرز آف جائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام غزالی کو بھی پڑھو، امام بخاری کی بھی ساری چیزیں ابواب ان کے جو کام قائم کیے ان کو بھی سمجھو، چاروں ائمہ کو بھی پڑھو اور اس سے پھر آپ اپنا اوپینین کر سکتے. اسی طرح جو بھی ڈسپلن آپ فالو کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یو ہیو ٹو بینیفٹ فرام دا پیپل ہو بین بیفور یو، اور جو اس میں اتھارٹیز تھے جی، تب آپ جا کے آپ کی بات کچھ قابل اعتماد ہو سکتی. ابھی پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں وہ آپ سے کہیں جی مجھے کچھ چیز سوجی ہے، میں تحقیق کر کے مجھے آج دیکھیں میں آپ کو دے رہا ہوں. وہ اس کا جو ایڈوائزر ہوگا نا، جس کو سپروائزر ہوگا، اس کو جھاڑے گا، بولے گا جس بات پہ زبان کھولنی ہے پہلے جتنے لوگوں نے اس پہ تحقیق کی وہ پڑھ کے آؤ، لٹریچر ریویو کرو، اس کے بعد پھر آ کے تم اس پہ تمہیں کوئی پرپوزل دو، پھر وہ آگے کی بات ہے کہ تمہیں اس پہ کلام کرنے کی اجازت دی جائے گی. بالکل صحیح. تو یہ ڈسپلن ہے، ریگر ہے. اب سوشل میڈیا پہ وہ چیز نہیں ہے تو اس لیے لہٰذا اس پہ کیئرفل ہونے کی ضرورت بھی ہے. تو اس میں ماں باپ کی تھوڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کانورسیشن کریں بچوں سے، پتہ لگائیں کہ وہ کن چیزوں کو واچ کر رہے ہیں اور ان سے کرٹیکل تھنکنگ ان کو سکھائیں کہ دیکھو یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے لیکن یہ بات تو سطحی ہے اس کی، یہ تو بڑی سپرفیشل بات ہے. تو ان کو سوچنے کا عادی بنائیں اور ان کو ایسے لوگوں سے بھی کنیکٹ کریں اور ایسی اتھارٹیز سے کنیکٹ کریں اور ایسی اوتھینٹک ویب سائٹس اور سورسز سے کنیکٹ کریں جو واقعی صحیح علم کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں. بالکل. تو یہ اس کا علاج بھی ہے. انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. ڈاکٹر صاحب یہ تو ساری آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی رہی ہیں. کچھ دوسری طرف آتے ہیں. میں جب مجھے بتایا گیا کہ جی یونیورسٹی کے ڈین اور ڈاکٹر پی ایچ ڈی عالم دین، تو میں تھوڑا سا کیونکہ کم عمری کے باعث میں ذرا پریشان تھا کہ جی یہ کیا نیچر ہوگی اور کتنا سنبھل کے بات کرنی ہوگی. لیکن آپ کے گفتگو میں اور آپ کے انداز میں جو ایک بڑا ٹھہراؤ اور مٹھاس، اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے بالکل میرے درجے کے اوپر آگے بات کی. تو یہ رنگ جو ہے وہ شخصیت نے کیسے پیدا کیا؟ پتہ نہیں، آپ مطلب مجھے تو نہیں پتہ ان چیزوں کا، بہرحال لیکن جو میں سمجھتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ چونکہ ٹیچنگ میں 25 سال ہو گئے
اور ماشاءاللہ بچوں سے ڈیل کرنا، ان کے ساتھ وہ کرنا. اور میں سمجھتا ہوں میری اپنی پرسنل فلاسفی ہے کہ جو ایک وہ کہتے ہیں کہ جی کوٹ، گڈ ٹیچر ایکسپلینز دا کمپلیکسٹی، گریٹ ٹیچر ریویلز دا سمپلسٹی. یعنی وہ جو ہے نا وہ پردہ اٹھا کے دکھاتا ہے کہ یار یہ چیز کمپلیکس بالکل نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے سمپل. تو ایک ٹیچر کا آرٹ ہی ہوتا ہے. بالکل. دوسری بات میرا خیال ہے تبلیغ میں جانے کی برکت سے تھوڑا سا یعنی بیان وغیرہ بھی، پبلک اسپیکنگ بھی، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق، حکمت کے مطابق بات کی جائے. تو بات ہی فائدہ نہیں کہ میں یہاں فلسفہ اپنا جھاڑتا رہوں اور آڈینس جو ہے اس میں کسی کو سمجھ میں ہی نہ آئے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح ایک ٹیچر کے متعلق بھی بات کی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو عصری تعلیم کے مراکز ہیں اس میں جو ٹیچر کا ایک رتبہ ہونا چاہیے وہ شاید اب نہیں رہا ہے. استاد کے ساتھ بد کلامی، بدتمیزی، بد تہذیبی ہو جاتی ہے. دوسری طرف ہم مدارس کو دیکھتے ہیں تو شاگرد آج بھی استاد کے جو چپل ہوتی ہے، جو جوتی ہوتی ہے، وہ اٹھانے میں سعادت محسوس کرتا ہے. یہ جو ایک بڑا خلا آیا ہے، اور آپ کیونکہ یونیورسٹیز سے آپ کا تعلق رہتا ہے، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کو، کیونکہ جب تک بچہ استاد کو اپنا روحانی باپ نہیں مانے گا، اس کا وہ احترام نہیں کرے گا، تب تک وہ اس سے سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا. اس خلا کو پر کرنا، اور آپ کا اب تک اس حوالے سے کیسا تجربہ رہا؟ میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں. میں آئی بی ایم پڑھانا شروع کیا تھا، 2-3 سال ہی گزرے تھے ابھی، 90s کی بات ہے، لیٹ 90s کی بات. مولانا یوسف لدھیانوی کو شہید کر دیا گیا. ان کی شہادت پہ میرا جانا ہوا ان کی یعنی جنازے کے اندر. جی. تو وہاں پہ مجھے بڑا کنٹراسٹ ملا کہ صفوں کی صفیں جو طلباء کی تھی وہ رو رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ آئی بی اے کے اندر جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ رونا تو دور کی بات، شرکت بھی کریں گے، پوچھیں گے، پتہ بھی چلے گا نہیں پتہ چلے گا. تو میرے دل میں ایک احساس آیا کہ فرق کیا ہے ان دونوں میں. تو میں نے کہا ایک تو فرق بہت بڑا بنیادی فرق ہے کہ جو دینی علوم ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے چلے آ رہے ہیں، ان کے اندر برکت اور نسبت ہی الگ ہے. وہ ایک اللہ کے لیے محبت ہے، وہ باپ کی طرح ہیں. یہی چیز میں نے محسوس کی جب وہ میں نے کچھ چیزیں جب دینی اور بچوں کی خاص خیر خواہی کے اندر، آئی بی اے کے اندر، لمس کے اندر، کے ایس بی ایل کے اندر اور قادر کے اندر، جب ان کی خاص خیر خواہی میں بالکل اپنا بچہ سمجھ کے، سگا بچہ سمجھ کے ان سے ایک تعلق جوڑا، ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، ان کو دین کی بھی کچھ باتیں سکھانے کی کوشش کی، ان کو مشورہ بھی دیا، تو میں نے دیکھا وہی تعلق جو مدرسے میں ہے اس خیر خواہی کے ساتھ وہ بچہ بھی، ہاں ہر بچہ نہیں، کیونکہ گھر پہ ٹریننگز الگ ہیں، مزاج الگ ہیں، کوئی بہت زیادہ مٹیریل اورینٹیڈ ہے، مادیت کی طرف ہے تو وہ شاید، لیکن بہت سارے بچے بڑی عقیدت کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں میں ان کی دعا، میں بھی ان کو دعا میں یاد کرتا ہوں، وہ بھی دعا میں. تو میرا خیال ہے کہ جو اساتذہ کنٹمپری سائڈ پر ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی حد تک تربیت کو بھی اپنی تعلیم کے ساتھ شامل کریں، اپنا وقار اتنا بلند کریں کہ وہ بچے خود ان کو ان کے قریب بھی آئیں، اور ساتھ ساتھ ان کی وہ عزت ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، وہ ایک نیچرل ہوتی ہے. بالکل ایسے. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ایک ڈیٹریشن مورالٹی کے اندر ایک کسی حد تک انحطاط آیا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ بچے بھی جو ہے نا وہ نہیں ہو یہ ایک اپنی جگہ. لیکن میں بینگ اساتذہ کو مخاطب کروں گا کہ وہ کیسے اپنا وقار اور اپنی وہ، کہ اگر وہ جینوئنلی اگر بچے کے پیچھے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی نام لے کے دعا کر رہے ہیں، اپنی کلاس کے لیے اجتماعی طور پہ بھی دعا کر رہے ہیں، پھر ان کی خیر خواہی بھی چاہتے ہیں، ان کو ٹائم بھی نکال کے دیتے ہیں، پھر ان کے سوالات کو حل کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں، پھر بڑی تیاری کے ساتھ کلاس میں جا کے ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ بچوں میں اکثریت ایسی ہوگی جو ان کی عزت کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جامعہ بنوریہ کا جو ایک کردار ہے، اور صرف پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر، آپ بھی جانتے ہیں 53 سے زائد ممالک ہیں کہ جہاں ان کے ایکس اسٹوڈنٹس موجود ہیں، وہاں سے آئے تھے، یہاں پڑھا، واپس چلے گئے. ان کی جو خدمات ہیں اور اس کے نتیجے میں جو کام ہو رہا ہے دین کے لیے، کلمے کے لیے، اللہ رب العالمین کے اس مذہب کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس ساری خدمات کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور آپ کا بنوریہ کے ساتھ کیسا تعلق رہا ہے؟ جی، پہلی بات تو دیکھیں یہ کہ ایک جب ہم نے اپنی آنکھیں، شعوری آنکھیں کھولیں جی، اور ہم اپنے ٹینز میں تھے، تو اس وقت دنیا بھر میں نا یہ سمجھے 80s کی بات ہے، تو ایک سینٹرل جو قیادت کا رول تھا نا، وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو، یعنی ایون اب میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ بات بتاؤں، امریکہ کے اندر کچھ مسجد میں ہم جہاں پہ تھے وہاں پہ کچھ مسئلہ ہوا، تو وہاں کے عرب لوگ بھی کہنے لگے کہ تم لوگ جو انڈیا پاکستان والے ہو یا تبلیغ سے تعلق ہے، تم لوگ لیڈرشپ رول لو، کہ تو ہم نے دیکھا کہ تم لوگ اکثر بڑا اچھا لیڈرشپ رول لیتے ہو.
تو ایک طرح سے پوری امت کی ایک قیادت جو ہے نا وہ یہاں کے مسلمانوں سے، یہاں کے علماء سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. الحمدللہ. اور یہاں کے علماء کا جو اللہ تعالیٰ نے جو تقویٰ، تصوف، قرآن حدیث کے درمیان جو بیلنس ہے وہ ایک یہ کوئی بلا وجہ نہیں کہ اس وقت کی بھی سب سے زیادہ ایک انفلوئنشل پرسنالٹی وہ 500 جو موسٹ انفلوئنشل لسٹ آتی ہے اس میں شیخ تقی ہیں. جی. تو اس وقت بھی، اس سے پہلے جو دیکھا جائے آپ تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ ان سے پہلے رہے. تو ہمارے اکابرین جو ہیں، اور اسی طرح سے یہاں کی تبلیغ، یہاں کے علماء، یہاں کی خانقاہیں، اس میں ایک مجھے بڑا ایک شوق لگا جب 90s میں یا اس میں آ کے کیا ہوا کہ ہمارے یہاں غیر ملکی طلباء کا داخلہ، خاص طور پہ جب افغان وار، امریکن وار شروع ہوئی تو اس میں بالکل پابندیاں لگی. ایک بن نوریہ تھا جس نے وہ ٹریڈیشن برقرار رکھا بالکل کہ وہ جو ہمارے علماء ہیں ان سے پوری دنیا کے طلباء استفادہ کر سکیں. بالکل. تو آئی تھنک یہ تو ایک بڑا انہوں نے پریزرو کیا ہمارے ٹریڈیشن کو، کیونکہ ادروائز بھی دنیا کا بڑا رجحان تھا انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مدارس کی طرف. لیکن پاکستان ایک طرح سے ان کے لیے چوائس ختم ہو گئی تھی مشرف دور کے بعد بیکاز آف سو مینی ریزنس. لیکن یہ بن نوریہ نے اپنا وہ رکھا تو ایک بڑی انسپریشن مجھے خیال ملتی ہے، اور ابھی تک انہوں نے وہ کردار رکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا سے طلباء آتے. تو وہ جو بھی کوئی آتا ہے اور اتنے مختلف رنگ کے اور نسل کے مسلمانوں کو دیکھتا ہے تو جو مسلمان اسلام کی جو ایک الٹیمیٹ ایک گلوبل ایک اس کی ایک امپلیکیشن ہے کہ ایک عالمی مذہب ہے وہ یہاں پہ نظر آتی ہے. اور میرا تعلق ہمیشہ سے اس طرح سے بھی رہا بن نوریہ کے ساتھ کہ دونوں کے ساتھ، خاص طور پہ نعمان بھائی کے ساتھ بڑا تعلق رہا، بلاتے بھی رہے بیچ میں. حسن کے ساتھ ان پروگرامز میں بھی شرکت رہی، کچھ یہاں پہ کچھ کلاسز کے اندر بھی اہتمام سے میرے محاضرات، کچھ لیکچرز ہوئے. تو آئی تھنک میں تو بہت خوشی محسوس کرتا ہوں اس طرح کے مدارس میں آنے کی. بن نوریہ اس میں اسپیشل مینشن ہے. سو اللہ تعالیٰ بہت قبول کرے، اور جو ان کے والد کا ویژن تھا، مشن تھا، وہ ان دونوں بھائیوں کو اور ان کی فیملی کو پورا آگے لے جانے کی توفیق دے. آمین آمین آمین. اور ڈاکٹر صاحب کل ایک عالم دین ہمارے ساتھ امریکہ سے آن لائن موجود تھے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو آپ 9/11 وار کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کے بعد جب سب جگہ سے غیر ملکی طلبہ کو کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ نے واپس جانا ہوگا، تو اس موقع کے اوپر وہ تمام طلبہ کے لیے اگر کوئی بیس کیمپ بنا تو وہ بن نوریہ تھا جس نے ان کی علم کی پیاس کو اور تشنگی کو مٹایا، اور الحمدللہ وہ آج بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال لیں گے آپ سے، بتائیے گا کہ ہمارا نوجوان آج کے دور کے اندر اپنے مستقبل کو لے کر کہیں مایوس ہے، کہیں کنفیوژن کا شکار ہے، کہیں پریشان ہے، کیا ہوگا، کیسے نہیں ہوگا. ایسے تمام نوجوانوں کو جو احساس محرومی کا بھی شکار ہیں کہ جی کچھ مطلب مستقبل کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، اچھا نظر بھی آئے تو جائیں تو کہاں جائیں، کوئی لائن ہی ڈرا نہیں ہے کس طرف چلنا ہے. ایسے نوجوانوں کو آپ کا ماشاءاللہ ایک بڑا تجربہ ہے، اس کی روشنی میں کیا پیغام دیں گے، کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پر ایک تو یہ بات ہے کہ جیسے ایک رستہ آگے سے دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں، وہ آگے سڑک لگتا ہے جیسے بند ہوا ہے جی. تو یاد رکھیں کہ ابھی یہ وقت ہے کہ آپ بال بائی بال پلے کریں. اگر آپ یہ سوچیں گے جی کوئی کمزور ٹیم جاتی ہے آسٹریلیا اور وہاں کی وکٹس بڑی، آپ کو پتہ ہے بڑی باؤنسی وکٹس ہوتی ہیں، تو وہ بڑی خطرناک، مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے 3 ٹیسٹ میچ اور 6 ون ڈے اور 4 T20 کھیل، آپ اس وقت جو بال ہے نا اس پہ فوکس کریں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہوتے ہیں نا فریکڈ آؤٹ ہوتے ہیں کہ جی فیوچر، اس وقت جو اے لیولس کا یا انٹر کا امتحان ہے وہ جو ہوتا ہے اس پہ توجہ نہیں ہوتی. بھائی جب تم اچھا پرفارم کرو گے اس وقت جو تمہارے ہاتھ میں ہے تو آگے کے رستے تو ایک ایک کر کے خود ہی حل ہوتے چلے جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اچھا مینٹور مل سکے ان کو اور ان کو کوئی گائیڈ کر سکے، کیونکہ بہت سارے بزرگ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور اگر دیندار ہو وہ تو وہ ان کو وہ پازیٹیو تھنکنگ اور اللہ سے امید، وہ کیونکہ صرف ہمارے یہاں تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے نا اللہ کی ذات سے، تو اللہ پالنے والے ہیں، وہ اللہ سے تعلق بھی بنائے گا. اور اس میں کیا ہوگا کہ وہ پھر کبھی اس کا جو ڈاؤن پوائنٹ بھی آتا ہے. میں نے کہا کہ وہ بچی کا میرے پاس میسج آیا آج صبح کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جب وہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو مشکلیں خود ہی حل ہو جاتی ہیں. تب یہ بچی وہ ہے جو کہ کہتی ہے کہ میرا القادر یونیورسٹی میں 4 مہینے پہلے جب آئی ہوں تب میرا تعلق بڑھا ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں جو کلٹیویٹ نہ کی جا سکے، جو ایسی چیز نہیں جو انکلکیٹ نہ کی جا سکے. سو اگر ہم اس طرح سے بچوں کو لے کے چلیں اور ہم تھوڑا سا سوچ بھی رہے تھے کچھ ایسی ورک شاپس ہوں جس کے اندر ان کو پازیٹیو تھنکنگ اور لائف آؤٹ لک کے بارے میں کیا زنجیریں جنہوں نے ان کو پیچھے کھینچا ہوا ہے. کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایڈکشنز ہوتی ہیں، چاہے اسکرین کی ایڈکشن ہو، چاہے کسی ڈرگ کی ایڈکشن ہو، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، کچھ صحبتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اپنی اندر نیگیٹو تھنکنگ ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو پیچھے رکھتی ہے. ان کا پوٹینشیل اور ٹیلنٹ بہت بڑا ہوتا ہے. تو اگر وہ بہت بڑا ویسٹ ہوگا کہ اگر وہ نیگیٹو چیزوں کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جائیں
اور ایک پاکستان جو ہے وہ ایک بڑے زبردست شہری سے محروم ہو جائے جو کہ ڈاکٹر بن سکتا تھا, ایک اچھا بیوروکریٹ بن سکتا تھا, ایماندار ایک تاجر بن سکتا تھا. تو ہم چاہیں گے کہ بچے جو ہے نا, ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ بچے اپنے فل پوٹینشیل پہ کریں. جتنا اچھا ایک مسلمان, ایک قوی مسلمان جو ہوتا ہے نا, یہ مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی لکھتے ہیں کہ جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مسلمانوں کا عروج و زوال, اس کے انسانی تاریخ پہ اثرات, کہ جب مسلمان اوپر تھے نا جی تو ان کا جو ایک ویلیو سسٹم تھا, جی تو اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ویلیو سسٹم بڑا اچھا رہا. جب اوپر دیکھنے کے لیے, لک اپ ٹو کرنے کے لیے ویسٹرن سسٹم آ گیا, تو اگر کوئی واقعی زندگی کا راز پانا چاہتا ہے, ورنہ وہ دیکھ لے, بیٹ کر سکتا ہوں میں کہ ایلان مسک ہو, بل گیٹس ہو, مٹلز ہوں, یہاں کے جتنے بڑے, وہ ہر ایک کو بے سکونی کا شکار ہے. بالکل. صرف جس نے اللہ سے تعلق جوڑا ہے, اللہ کے رسول کے راستے پہ چلا, وہی صرف اس کو سکون ہے, ٹرو سکون. بے شک ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ کی محبت میں جو سکون ہے وہ کسی اور شے میں اور کسی اور چیز میں نہیں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مولانا ذیشان احمد صاحب, آپ تشریف لائے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.